ناظرین، کھانا کھانا ہمیں سے ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانا کھانے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ آج ہم آپ کو کھانا کھانے کی چند ضروری سنتیں بتانے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی یہ ایسی سنتیں ہیں کہ ان پر عمل کرنے کے بعد آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کے کھانے میں برکت بھی ہوگی اور آپ کے لیے صحت بھی ہوگی، یعنی بہت سی خطرناک بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے۔ لہذا ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھتے رہیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پلیز گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا۔ دیکھیں، آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو بہت اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ کھانا کھانے کی دوسری سنت یعنی گھر والوں کو، سارے لوگوں کو اجتماعی طور پر یعنی اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ حالانکہ بہت سے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طرف تو دوسرا دوسری طرف کھانا کھا رہا ہوتا ہے، جو سنت کے خلاف بھی ہے اور بہت غلط طریقہ ہے۔ بلکہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب گھر کے لوگ اجتماعی طور پر یعنی اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں ڈال دیتا ہے، اس روزی میں پروردگار برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ لہذا جب بھی کھانا کھائیں تو اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ کھانے کی دوسری سنت ہے۔ اور کھانا کھانے کی تیسری سنت یہ ہے کہ کھانا دسترخوان پر کھایا جائے۔ دسترخوان پر کھانا کھانے کی بہت فضیلتیں ذکر کی گئی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ دسترخوان پر کھانا کھانے والا انسان کھانے سے فارغ بھی نہیں ہو پاتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کھانا کھانے کی چوتھی سنت یہ ہے کہ کھانا جوتے چپل اتار کر کھایا جائے۔ اکثر ہمارے نوجوان جوتے چپل پہنے ہوئے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر شادی بیاہ کے اکثر موقعوں پر آپ نے یہ نظارہ بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جوتا چپل پہنے ہوئے ہی کھانا کھانے لگتے ہیں، جو ایک بڑی بد اخلاقی کی بات بھی ہے اور ہمارے نبی کی سنت کے خلاف بھی ہے۔ لہذا جب بھی آپ کھانا کھائیں تو بہت ادب و احترام کے ساتھ جوتا چپل اتار کر کھانا تناول فرمائیں۔ یہ کھانا کھانے کی چوتھی سنت ہے۔ اور پانچویں سنت کھانا کھانے کی یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانے پینے کی چیز سے پہلے اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے اور اس سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، اور جب بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کھانے پینے کی چیز میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ لہذا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی ہمارے نبی کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اور کھانا کھانے کی چھٹی سنت یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور کھانا کھانے کی ساتویں سنت یہ ہے کہ کھانے میں کبھی عیب جوئی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے بھائیوں کی ہماری عادت ہوتی ہے کہ کھانے میں نمک تیز ہے، کہ کھانے میں مرچ تیز ہے، کھانے کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، وہ اس کھانے میں کمیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض ہمارے اسلامی بھائی تو اتنے بدتمیز اور بد اخلاق ہوتے ہیں کہ وہ ایسی معمولی سی باتوں کو بنیاد بنا کر اپنی بیویوں سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بات بات پر ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بڑی ہی رذیل عادت بھی ہے اور ہمارے نبی کی سنت کے خلاف بھی ہے۔ لہذا کھانے میں کبھی عیب جوئی نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا اگر آپ کو اچھا لگے تو کھانا کھا لیجئے، اچھا نہ لگے تو کھانا چھوڑ دیجئے، لیکن اس میں عیب مت نکالیے۔ یہ کھانا کھانے کی ساتویں سنت مبارکہ ہے۔ اور کھانا کھانے کی آٹھویں سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو 3 انگلیوں کی مدد سے نوالا بنائیں، 3 انگلیوں کی مدد سے کھانا کھائیں، یعنی 2 یہ سی والی انگلیاں اور 1 انگوٹھا، ان تینوں انگلیوں کی مدد سے آپ نوالا بنائیں۔ اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ 3 انگلیوں کی مدد سے جب آپ نوالا بنائیں گے، کھانا کھائیں گے تو نوالا آپ کا چھوٹا بنے گا اور چبانے میں بھی آسانی ہوگی اور وہ کھانا ہاضمے میں بھی جلدی آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے نوالا بنانا کھانا یہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ لہذا جب بھی آپ کھانا کھائیں تو 3 انگلیوں کی مدد سے کھانا کھائیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہوگا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی، سنت ادا کرنے کا آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ اور کھانا کھانے کی 9ویں اور آخری سنت مبارکہ یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ کم کھایا جائے۔ کم کھانے میں بہت سی خیر و عافیت ہوتی ہے، زیادہ کھانے والا بہت جلدی بیمار پڑ جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں، ان کی خوراک کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہوں۔ لہذا اپنی خوراک کو کم رکھیں، کم کھانے والا خیر و عافیت سے رہتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے برا برتن اگر کوئی ہے تو وہ پیٹ ہے۔
پیٹ ہی ایک ایسا برتن ہے جو کبھی بھی نہیں بھرا جاتا، لہذا اگر کھانا ہی ہے آپ کو تو کم از کم 1/3 حصہ آپ اپنے پیٹ کا کھانے کے لیے رکھیں، 1/3 حصہ پانی کے لیے رکھیں اور 1/3 حصہ ہوا کے لیے یعنی سانس کے لیے رکھیں۔ لہذا کھانا کھانے کی یہ 9 سنتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ خود بھی ان سنتوں پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سنتیں سکھائیں، ان کو بھی سنائیں، ان سے بھی عمل کرائیں۔ انشاءاللہ ان سنتوں کو ادا کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا، آپ کے لیے صحت بھی ہوگی، آپ کے کھانے میں، آپ کی روزی میں بے پناہ برکتیں بھی پیدا ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔